بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ سورہ بقرہ کی 40 نمبر آیت کا یہ جز اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے متعلق حکم پر مشتمل ہے۔ اذکروا، ذال کاف رے، ذکر یہ ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، سو فوری طور پہ اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہے۔ اذکروا، تم سب یاد کرو۔ اس لفظ کے آخر میں جو واو الف ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم سب افراد مراد ہیں۔ اذکروا، تم سب یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ اذکروا نعمتی، تم میری نعمت کو یاد کرو، تم میری نعمت کا ذکر کرو، تم میری نعمت کا چرچا کرو، یہ سب اسی کے مفہوم میں داخل ہیں۔ چرچا کرنا، ذکر کرنا، یاد کرنا یا یاد رکھنا۔ اذکروا نعمتی، تم میری نعمت کو یاد کرو۔ التی، اگر اس کو جدا کر کے پڑھیں گے تو التی ورنہ ملا کے نعمتی التی، اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ التی اس نعمت کی وضاحت کے لیے ہے کہ وہ نعمت ہے کیا۔ انعمت علیکم، انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم پر کی۔ انعمت، میں نے نعمت کی۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے یہی لفظ انعمت کی صورت میں پڑھا ہے، وہاں مطلب ہے کہ تو نے انعام کیا۔ انعمت یہاں مراد میں نے انعام کیا، یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ علیکم، تم پر، علیکم، تم پر۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اللہ کی نعمت ہے جو اس نے روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ ہمیں عطا فرمائی، وہ تمام تر نعمتیں اس نعمت میں داخل ہیں، انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر، معاشی طور پر ہوں یا معاشرتی طور پہ، مذہبی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اگر اس نے دنیا میں آسانی عطا فرمائی، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اگر اس نے آخرت کی تڑپ بخشی، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ مال، اسباب یا اولاد، یہ سب اللہ پاک کی نعمت ہیں۔ اس کی طرف سے ملی ہوئی شفا، نام، عزت، آبرو، ایمان، زندگی، یہ تمام تر اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ ان کا ذکر کرتے رہنا، ان کو یاد کرتے رہنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور یہ ذکر کی صورت اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اور اپنے اعضائے جسمانیہ سے، تصور میں بھی، دل میں بھی یہ تصور رہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان نعمتوں سے سرشار کیا، زبان پر اس کا چرچا رہے۔ ان نعمتوں کو یاد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف بڑھتا ہے۔ تو حکم خداوندی ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔